الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ پچھلا درس جو ہمارا چل رہا تھا اس میں ہم سیقول دوسرا پارہ اور سورۃ البقرہ دوسری صورت ہے قرآن پاک کی، آیت نمبر 153 اور 154 یہاں تک ہم آگے تھے، لیکن آیت نمبر 154 تقریباً مکمل نہیں ہو سکی تھی۔ جو بات یہ چل رہی تھی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ در حقیقت وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اس پر بات چل رہی تھی تو ذکر آیا کہ آج کل تو ہر ایک کو شہید کا لقب مل جاتا ہے، جو مر گیا وہ شہید کا لقب پا جاتا ہے، حالانکہ خالص شہید صرف ایک قسم کا انسان ہے کہ جو دارالحرب میں جہاں واقعی جہاد میدان میں سجا ہوا ہے اور مجاہد الہ کلمت اللہ کی خاطر یعنی کہ کلمے کو بلند کرنے کی خاطر اور اپنی جان کا نذرانہ اس انداز سے دیتا ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ اس پر کسی ایک نماز کا وقت داخل نہیں ہوتا، یعنی کہ بالفرض اس نے ظہر کی نماز ادا کر لی تھی اور عصر کی نماز سے پہلے ہی اس کو زخم لگے، اور جس مقام جس جگہ پہ اس کو زخم لگے وہ اسی جگہ پر ہی گرا، اور اس کو فرسٹ ایڈ جس کو آپ کہتے ہیں نا، پہلی امدادی، اس کو کوئی بھی جو ہے نا کارروائی اس پر نہیں کی گئی، یعنی کہ نہ اس کے زخم ٹھیک کیے گئے، نہ اس کا خون روکا گیا، اس کا موقع ہی کوئی نہیں ملا، اور اسی جگہ وہ ان تمام حالتوں کے ساتھ اس کی روح نکل گئی۔ یہ ہے خالص شہید، اس کو کہتے ہیں۔ میدان جنگ کے باہر کوئی خالص شہید ہے ہی نہیں، یہ شرط یاد رکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ ویسے شہید کے دو اقسام ہوتی ہیں، پہلی قسم یہی ہے جو میں نے بتلائی، یہ اصل شہید ہے، اور دوسرا ایک شہید ایسا ہوتا ہے کہ جو دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے شہید ہوتا ہے۔ یہ جو خالص شہید ہے یہ دونوں اعتبار سے شہید کا مرتبہ پاتا ہے، یعنی کہ دنیا میں بھی شہید کہلائے گا اور آخرت میں بھی اللہ اس کو شہید کے درجے پہ ہی سرخرو کر کے اٹھائیں گے۔ اور دوسری قسم والا جو شہید ہوتا ہے جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اقسام بیان فرمائی، مختلف حدیثوں میں مختلف شہیدوں کا ذکر ہے، کوئی آگ سے جل کے بھی شہید ہو جاتا ہے، کوئی پانی میں ڈوب کر مر کے بھی شہید ہو جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کی حالت صورت میں پہاڑ سے گر کے بھی مرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، وبا پھیلتی ہے
مر جاتا ہے تو شہید ہو جاتا ہے، کسی بیماری سے مر جاتا ہے تو شہید ہو جاتا ہے، بہت ساری اقسام ہیں، 16 سے زیادہ ہیں۔ یہ شہید کون ہوتا ہے؟ صرف دنیاوی شہید ہوتا ہے، اور اخروی شہید اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ جو یہ بات کہی گئی کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ آپ کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ شہید کی زندگی کو گزار رہے، تو وہ ایک برزخی زندگی ہے، ایک عالم ارواح کی زندگی جہاں ہماری روحیں موجود تھیں، دوسری زندگی عالم دنیا جدھر ہم موجود ہیں، اور تیسری زندگی عالم آخرت۔ اس کے درمیان ایک چوتھی زندگی ہے جو کہ تیسرے نمبر کی کہلاتی ہے، وہ عالم برزخ ہے، یعنی کہ قبر کی دنیا۔ اور قبر کی دنیا میں انسان کو گویا کہا گیا جو شہید ہو کر گیا ہے، تو یوں سمجھ لو کہ جیسے یہ اندر زندگی کے آثار اس کے سب سے زیادہ قوی اور مضبوط ہیں، جو جڑے ہوئے ہیں، گویا کہ ایسا کام کر گیا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی کیا ہے بھائی؟ حیات ہے۔ اس پر میں نے آپ کو واقعہ بھی سنایا تھا بچے کا، کہ اس نے کہا، اس کو بڑا کوشش کر لی، ایمان لے آیا تھا، ایمان سے نہیں پھر رہا تھا، پورے بستی نے، قوم نے کوشش کر لی ایمان سے پھر جائے، نہیں مانا۔ اس کو بڑے انداز سے انہوں نے لے جا کے پہاڑ سے پھینکا، وہ زندہ آ گیا، سمندر میں بیچ میں پھینک کر آئے، زندہ آ گیا، آگ میں ڈال دیا، زندہ واپس آ گیا۔ اب یہ پریشان کہ یہ مرتا کیوں نہیں ہے، کیا جادو ہے؟ اس نے خود طریقہ پھر بتایا کہ دیکھو میں کیسے مروں گا، میں بتاتا ہوں، سب کو اکٹھا کر لو، سارے بستی قوم والوں کو، اور تیر لے آؤ، کمان لے آؤ، میرے پہ تیر چلاؤ، اور نام تکبیر لو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اب کافر نے یہی حربہ استعمال کیا، لے آئے اور تیر لگایا، اور کمان میں لگا کے، اور اللہ اکبر کی نعرے تکبیر لگائی، اور لا الہ الا اللہ کہا، اور تیر چھوڑا، اور جا کے بچے کو لگا، ٹیں ہو گیا وہ ادھر ہی۔ اب سب نے کلمہ پڑھ لیا، بھائی یہ تو اس کا مطلب بتوں سے ہوتا ہی نہیں، اللہ کے نام سے ہوتا ہے۔ سب نے بلند آواز میں کہا بھائی لا الہ الا اللہ۔ پھر ہم تو اب ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں، جب اسی اللہ سے ہی سب ہوتا ہے۔ تو اب شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی کیا ہے بھائی؟ حیات ہے۔ یہ مختصر میں نے دوبارہ بتا دیا واقعہ۔ تو شہید کی موت گویا یہ نظریے کی تقویت ہے، حقیقت میں اس کو مضبوط کرنے والی ہے۔ شہید کی موت ضائع نہیں جاتی، یہ ایمان پر ثابت قدم رہ کر کوئی اپنی جان کی قربانی اور نذرانہ کر دیتا ہے، تو اس کی جان کا نذرانہ، قربانی، یہ بہت سے لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کا چراغ روشن کر دیتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ ایک کے بعد ایک بڑا عالم شہید ہوتا ہے، تو لوگوں کے دل میں پھر آ جاتی ہے یہ بات کہ بھائی یہ مولوی صاحب تو بڑے پیارے تھے، بڑی میٹھی باتیں کرتے تھے، بڑا اچھے اخلاق کے مالک تھے، اور ہمارے کس قدر یہ کام آئے، انہوں نے کیسے کیسے کام ہمارے کرے، بعد میں یاد آتا ہے۔ لیکن بعد میں یاد آنے کا فائدہ کوئی؟ اب مرنے کے بعد تو اس کو چومتے ہیں، لیکن مرنے سے پہلے دھتکارتے ہیں، بھگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ حیرت کی بات ہے۔ تو بھائی زندگی کے اندر ہی ہم کچھ ایسا کر لینا کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ تو بہرحال یہ بچے کا واقعہ ہو گیا۔ اس سے آگے بڑھیں تو میں نے عرض کیا کہ شہید کی موت قوم کی حیات بھی ہے، اور نظریے کو طاقتور اور مضبوط بھی بناتی ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو، لوگ آپ دیکھتے ہیں نا، مارے کھاتے ہیں، جان بھی دے دیتے ہیں، مگر ایمان نہیں چھوڑتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا جاتا بھئی آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیتے، محمد الرسول اللہ کہہ دیتے، اللہ اللہ کہہ دیتے، جب مار کھاتے تھے تو احد احد کیوں کہتے تھے؟ تو کیا فرماتے تھے کہ احد کے لفظ سے یہ کافر لوگ زیادہ چڑھتے تھے اور زیادہ ٹائٹ مارتے تھے۔ تو مجھے مار جو ہے نا صحیح والی کھانی ہوتی، اصلی والی کھانی ہوتی، تاکہ کل کو کوئی چیز تو ہو رب کے سامنے پیش کرنے والی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو ایمان قبول کیا تھا نا، ٹھیک ہے، مارا پیٹا تھا بہن کو، بہنوئی کو، خون نکال دیا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا آگے سے، جو چاہتے ہو کر لو، ایمان ایسی طاقتیں نہیں چھوڑ سکتے۔ فرعون کے جادوگروں نے بھی یہی کیا تھا، آپ کو سارے واقعات یاد ہوں گے، بس یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ تو کہا تھا کہ بھائی آسیہ کو بھی فرعون نے کیا کہا تھا،
اپنی عاشقہ تھی، بیوی بھی پہلے باندھی تھے، پھر اس سے بیوی بنا لیا تھا، تو وہ بھی نہیں مانی، بچیوں کو تیل کے کڑے میں ڈال دیا، خود ان کو ڈال دیا، نہیں پھری ایمان سے۔ ایمان طاقت ایسی ہے، سارے صحابہ نے یہی کیا۔ کہتے ہیں فرعون نے بھی جب جادوگروں کو پھانسی دی تو بہت سے لوگوں نے ایمان قبول کر لیا تھا ان کو پھانسی ملنے پہ، کہ بھئی تو بڑا کام ہو گیا۔ اور اس پر بڑی خوبصورت جو ہے نا نظم بھی ہے، ہم پڑھتے تھے طالب علمی میں، کہ کوئی تلاش کرنا چاہے تو تلاش کر سکے نا، چن چن کے میرے ٹکڑے پوری لاش کر سکے نا۔ دیکھیں کیا زبردست الفاظ ہیں۔ میں کٹوں کچھ اس ادا سے کہ ہر جز میرا بکھر جائے، نہ کفن کوئی مجھے دے نہ جنازہ کوئی پڑھائے، نہ ہو دفن کرنے والا نہ قبر کوئی بنائے، کوئی نشاں میرا پوچھے تو نشاں بتا سکے نہ۔ قیامت کے دن جب میرا اللہ مجھے بلائے، میرا جسم بنایا جائے، یہ سوال اٹھایا جائے، یہ حال تمہارا کیوں ہے، اس حال میں کیوں ہو آئے، سر سجدہ ریز ہو جائے، زباں کچھ بتا سکے نا، چن چن کر میرے ٹکڑے پوری لاش کر سکے نا۔ میری دیکھ کر یہ حالت میرا اللہ مسکرائے، اور کہے میرا شہید سر سجدے سے اپنا اٹھائے، 70 کو ساتھ لے کر جنت میں چلا جائے۔ 70 تو سمجھ رہے ہوں گے نا، حوریں، 70 کو ساتھ لے کر جنت میں چلا جائے، پھر موت آنا چاہے تو کبھی موت آ سکے نہ۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ جنت میں جا کے بھی جب کوئی خواہش پوچھی جائے گی تو شہید کیا کہے گا، یا اللہ میں چاہتا ہوں پھر دنیا میں بھیجیں، کافر مقابلے پہ آئے، مجھے پھر شہید کرے۔ جو مزہ اس وقت شہادت میں آیا تھا وہ ادھر جنت میں بھی نہیں آ رہا، ایسی بےتابی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ کافر میرے مقابلے پہ آئے اور میں اس کے مقابلے پر، اور لڑائی ہو، تلوار، اب وہ مجھے اتنے زخم لگائے کہ میں شہید ہو جاؤں، اور پھر میرا رب میرے جسم میں روح دوبارہ ڈالے، میں پھر لڑوں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر میرا رب روح میری جسم میں دوبارہ ڈالے تیسری دفعہ، اور پھر میں شہید ہو جاؤں۔ بتائیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسی چاہت کا اظہار فرما رہے، کوئی تو بات ہوگی نا اس کے اندر جو آپ فرما رہے۔ تو پھر موت آنا چاہے تو کبھی موت آ سکے نا، جنت میں جب میں پہنچوں تو میرا اللہ فرمائے، میرا شہید جو بھی مانگے وہ عنایت ہو جائے، میں کہوں مجھے لوٹا دو مقابل میں کافر آئے۔ اب تو مانگنے کا وقت ہے، وہ دیکھو کیا مانگ رہا۔ پھر شہادت، شہادت میں جو مزہ ہے جنت میں وہ آ سکے نا، کوئی تلاش کرنا چاہے تو تلاش کر سکے نا، چن چن کے میرے ٹکڑے پوری لاش کر سکے نا۔ اسی لیے تو فرمایا نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے، گویا یہ تو پوری قوم کے لیے حیات بن گئے، ان کو مردہ نہیں کہو، ان کو ایسی زندگی بخشی گئی ہے جس کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کا کلام یہ تازہ کلام ہے، اس کو ایک خصوصیت حاصل ہے کہ تمہیں ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائیں گے۔ اے ایمان والو، ہم تمہیں دشمن کے خوف، بھوک، پیاس، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے، پس صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ کا آزمانا مختلف انداز سے ہوتا ہے۔ اللہ خوف سے بھی بندے کو آزماتے ہیں، بھوک سے بھی آزماتے ہیں، بعض دفعہ اللہ نعمت دے کر، بعض دفعہ نعمت چھین کر، اور مختلف احوال سے، اور کبھی جانوں کے حوالے سے، پھر پھلوں کے حوالے سے، نقصان کے ساتھ اللہ مختلف اندازوں سے اپناتے ہیں۔ اور خوشخبری کس کو سنائی جائے گی؟ جو صبر کرنے والے ہوں۔ جس نے واویلا کر دیا وہ پھنس گیا۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیے آزمائش کے لیے کہ تم میں کون اچھے اعمال کرتا ہے،
اللہ اس چیز کو دیکھیں گے. اللہ قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں. اللہ سب دے کر بھی بندے کو آزماتے ہیں، اور بعض دفعہ اللہ پریشانیاں دے کر بھی بندے کو آزماتے. نعمت بھی ملتی ہے تو آزمائش. فرعون کو دیکھیں، اگر فرعون کے پاس مال و دولت، سلطنت، بادشاہت نہ ہوتی، پھر اگر فرعون کہتا انا ربکم الاعلی کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں پالنے والا خدا ہوں، تو لوگ جوتے مارتے نہیں مارتے؟ بولتے یہ اتنی جرت کر رہا ہے، اپنے آپ کو رب کہنے کی شرم نہیں آتی؟ یہ کیا بات بول رہے ہو فرعون؟ لیکن جب مال آ گیا، سلطنت آ گئی، ہوش آ گیا، سلطنت دیکھ رہے، اتنی بڑی اپنی طاقت دیکھ رہے، تو کیا نعرہ لگا رہے؟ انا ربکم الاعلی. اب سامنے کوئی کچھ نہیں بول پا رہا، اس کو اتنی آسانی سے کوئی سمجھا نہیں پا رہا، کیونکہ اب طاقت کا نشہ ہے نا. تو مال دے کر اللہ نے اس کو آزمایا. بعض مرتبہ اللہ عذابات دے کر آزماتے ہیں، بعض دفعہ یہ جنگیں کروا کے بھی اللہ آزماتے ہیں، جو آج آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، یہ بھی آزمائش ہے انسانوں کی. اور اس میں ملوث ہونے والے سب اس کے ذمہ دار تھوڑی ہوتے ہیں. یہ بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، بھائی دیکھو نیک بندہ تھا، اس کے اوپر آزمائش کیسے آ گئی، اس کے اوپر تنگی اور فقر و فاقہ اور اللہ کی طرف سے عذاب کیسے آ گیا. حالانکہ یہ بندہ تو یار ہم اس کو بڑا نیک سمجھتے تھے. ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی مشہور ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر تو سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں. تو ہمارا اصول یہ جو غلط عقیدہ ہے نا، وہ ادھر ہی ٹوٹ گیا کہ بھائی یہ ضروری تھوڑی ہے کہ کوئی نیک آدمی ہے تو اس کے اوپر کوئی آفت نہیں آ سکتی، کوئی مشکل، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی. بعض دفعہ اس پر آتی ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے. اللہ اس کو کسی اونچے مرتبے پہ دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ ادھر پہنچ نہیں پا رہا، اللہ ایسے پہنچاتے ہیں. بعض دفعہ انسان خود دعا کرتا ہے، یا اللہ میرے اوپر عذاب ڈالیں، یا اللہ مجھے مصیبت میں مبتلا کریں، یا اللہ مجھے مشکلات میں ڈالیں، یا اللہ مجھے پریشانیوں میں ڈالیں، یا اللہ مجھے تکلیف میں ڈالیں، یا اللہ مجھے بیمار کر دیں. یہ انسان خود بولتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے یار ایسا تو کوئی نہیں بولتا، یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ان الفاظوں میں نہیں بولتا، لیکن کن الفاظوں میں بولتا ہے؟ وہ خود کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی عطا فرمائے، حضور کا پڑوس عطا فرمائے، اپنا دیدار عطا فرمائے. وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کے اکاؤنٹ میں کوئی ایسی نیکی ہے بھی کہ جو اس کو یہ نعمت دے دی جائے. اللہ نے قبول تو کر لی دعا. اب دعا قبول ہونے پر وہ نعمت ملنے کے واسطے کچھ تو آپ کے پاس ہونا اکاؤنٹ میں. ایک چیز خریدنی ہے تو جیب میں تھوڑا پیسہ کچھ تو ہونا. تو اللہ چیک کرتے ہیں، بھائی دیکھو ذرا کوئی نیکی ہے، تو پتہ چلتا ہے جی اکاؤنٹ تو خالی ہے. تو اب اللہ کیا کرتے ہیں؟ پھر فرشتوں سے کہتے ہیں بھائی ڈالو اس کے اوپر تکلیف، ڈالو، اس نے خود ہی مانگی ہے، ڈالو اس کے اوپر مصیبت، ڈالو اس کے اوپر بیماری اور خوف اور پریشانی اور جنگ ڈالو، امریکہ کی جنگ ڈالو اس کے اوپر، ان کے اوپر فلانا مسئلہ ڈالو، پیٹرول کا مسئلہ. ہم سمجھ لیں قیمتیں ہمارے حکمران اور سیاستدان طے کر رہے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما رہے ہیں حدیث میں کہ یہ قیمتیں، پرائزز کون منتخب کرتا ہے؟ اللہ طے کرتا ہے. یہ روزانہ آسمانوں سے قیمت آتی ہے. انسان کے دماغ میں کیا خود آ جاتا ہے؟ دل میں خود وہ خود فیصلہ کرتا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کے یہاں پہلے فیصلہ ہوتا ہے، پھر ادھر آتا ہے، تو ادھر پھر آگے طے ہوتا ہے. تو بہرحال انسان کیا سمجھتا ہے اور اپنے لیے خود عذاب مانگ رہا ہوتا ہے. تو اللہ پھر ڈالتے ہیں کہ اب اس کو دینی تو ہے نعمت، لہذا آپ ایسے کرو. بعض دفعہ اللہ قوت، طاقت، فراغت سب دے کر آزماتے ہیں، بعض دفعہ اللہ پریشانیاں دے کر آزماتے ہیں، بعض دفعہ عذابات، اور اس میں ملوث ہونے والے سبھی ذمہ دار ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف جیسے لوگ کہتے ہیں بھائی نیک اللہ والے ایسے ہمارے درمیان موجود ہیں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تو بڑی معذرت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ نبی ہیں اللہ کے، اور صرف ایک شخص ایسا نافرمان ہے آپ کے قوم کے اندر جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب کو نہیں ٹال رہے. موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ بھائی ایک بندہ ہے، اس کے گناہ کی وجہ سے نہیں عذاب ٹل سکتا، سب پہ عذاب آئے.
تو ادھر تو ماشاءاللہ سے ایک تو نہیں ہے، اور ادھر ہم نبی بھی نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ ادھر تو ہم سیدھے سادے لوگ ہیں بھائی، آپ ہی جیسے ہیں ویسے ہی ہمیں، کیا فرق ہے؟ آپ نیچے بیٹھے میں ادھر بیٹھا ہوں اور کیا بڑا فرق ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام کے اس وقت کو دیکھ لیں اور پھر ادھر دیکھ لیں کہ کیا چل رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا بعض کے لیے عذاب طے کر دیتے ہیں، کسی کے لیے آزمائش بنا دیتے ہیں، اس کو امتحان بنا دیتے ہیں، کسی کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ بس مسلمان کی شان کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ مصیبت کا آنا ضروری نہیں ہے کہ نیک آدمی پر ہی نہیں آتی، وہ آ سکتی ہے، گناہگار پر آ سکتی ہے، ہر کسی پہ آ سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں تو وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں بھی ہر اعتبار سے اللہ نقصان دے کے بھی چیک کرتے ہیں بندے کو۔ ایک رات میں ایک دن میں دیکھو کروڑ پتی جو ہے نا زمین پتی ہو جاتا ہے، زمین پہ آ جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں 4 کروڑ ڈالر، بلکہ 40 کروڑ ڈالر تھے اس بندے کے اکاؤنٹ میں کل رات میں، اور آج صبح میں جب اس کے وہ دونوں ہوٹل گر گئے تو اس نے سارا انویسٹ بھی اسی پہ کیا ہوا تھا، اور وہ صبح 2 روٹی کے لیے ناشتے کے لیے جو ہے نا بھیک مانگ رہا تھا کھڑا ہوا۔ اندازہ کر لیں اس بات سے۔ تو فرمائے کہ مال میں بھی آپ کو آزمایا جائے گا، سود سے رشوت سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، لیکن شیطان ورغلائے گا، سب رشوت کھاتے ہیں، زمانہ ہی رشوت خوری کا ہے۔ کراچی میں، پاکستان کے اندر آپ بغیر رشوت 2 نمبری کے مال کے زندگی بسر نہیں کر سکتے، بیوی بچے نہیں پال سکتے۔ دیکھو فلانے حاجی صاحب کو بھی، دیکھو فلانے نمازی صاحب پکے ہیں، وہ فجر بھی پڑھتے ہیں، لیکن دیکھو سود کھا رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، کھلے عام دیکھو جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو تم اگر کر لو گے تو موت آ جائے گی تمہیں۔ ایسے شیطان کیا کرے گا بھائی؟ ورغلائے گا، سمجھائے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف سے، بھوک سے، اموال، جانوں اور پھلوں میں نقصان کے ساتھ ہم آپ کو آزمائیں گے، اور خوشخبری ان کے لیے ہوگی جو صبر کریں گے۔ اللہ نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ سورہ ملک میں آپ دیکھ لیں، اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دیکھیں اللہ آپ کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ میں سے اس زندگی کے اندر کون ہے جو اپنی آزمائش پر پورا اترتا ہے اور اعمال کرتا چلے جاتا ہے۔ ایک نوجوان آیا کہ کہا میں بڑا افسردہ ہو گیا دین سے، مدرسے سے، مسجد سے، اور میں تو بس دوسرے راستے پہ نکل گیا تھا، بس وہ آپ کی ایک بات میں نے سن لی تھی، میرے دل پہ لگ گئی، میں بچ گیا۔ چلو شکر ہے بھائی بچ گیا، اللہ کا شکر ہے، ورنہ چلا جاتا تو ہم کیا کر لیتے بھائی؟ تو یہ اللہ کا کمال تھا کہ اللہ نے ایسی بات بلوا دی کہ اس کے دل میں اثر کر گئی، الحمدللہ بچ گیا۔ تو یہ آزمائش ہوتی ہے۔ سورہ کہف میں اللہ فرما رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تم میں دیکھا جائے گا، زمین میں جتنے ہیں نا، اللہ نے زمین میں زینت کو رکھا ہے، تو اب اس لیے تاکہ لوگوں کو اللہ آزما لیں، کون ان میں ایسا ہے جو اچھے عمل کرے گا۔ اللہ کی نعمتیں دے کر آزمانا، طاقت، مال، اولاد، عہدہ، اسباب، پاور، فراوانی مال کی، اسباب کی، صحت کی، فراغت کی، کبھی اللہ آزما رہے مصیبتیں دے کر، بیماریاں ڈال دیں، پریشانیاں ڈال دیں، ہر کوئی بیمار ہو رہا ہے، زلزلے اللہ ڈال دیتے ہیں، طوفان لے آتے ہیں، بارشیں، مہنگائی، جنگیں۔ اب یہ کہنا کہ یہ سب ہم جو لوگ ہیں نا صرف انہی کی وجہ سے ہی ہے، یہ کہنا بھی درست نہیں ہے، اور یہ جی صرف حکمرانوں کی طرف وجہ سے ہو رہا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ جی صرف گناہگار لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ بھی درست نہیں، صرف نیکوکار و علماء کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ بھی درست نہیں۔ مگر اکثریت جب برائی کرتی ہے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اعمالکم امالکم، بلکہ تمہارے اعمال جیسے ہیں ویسے حکمران ہیں۔ بعض دفعہ ایسے حادثات ایک کے لیے عذاب اور دوسرے کے لیے امتحان اور تیسرے کے لیے ڈراوا بن جاتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ ایک ہی عذاب ہے لیکن الگ الگ
تین قسم کا بن رہا ہے. کسی کے لیے کیا بن گیا بھائی؟ امتحان. کسی کے لیے کیا بن گیا؟ بولے نا بھائی عذاب. اور کسی کے لیے ڈراوا بن جاتا ہے کہ اللہ اس کے دل میں ڈر ڈال دیتے ہیں. جیسے بچ جانے والوں کے لیے، ظلم و ستم کرنے والوں کے لیے، اللہ حکم کو توڑنے والوں کے لیے یہ انتباہ ڈراوا بنا دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو ڈر جاؤ، ہل جاؤ، تھوڑا خوف کھا جاؤ، اپنے آپ کو روک لو، بچا لو، تم مسلمان ہو. تو اگر میں اللہ مسلمان کے ایک شہر پر اللہ ایسی آفت لا سکتے ہیں جیسا دیکھیں آپ نے فلسطین میں دیکھا، حالانکہ نبیوں کا شہر ہے. کراچی کوئی نبیوں کا شہر تو نہیں ہے بھائی، روشنیوں کا شہر بولتے ہیں اس کو. تو وہ تو نبیوں کا شہر ہے. ادھر ایسا عذاب آ سکتا ہے تو ہمارے اوپر ہمیں اسی لیے ڈرنا چاہیے. صرف یہ کہنا کہ ہماری جان محفوظ ہے فوج کی وجہ سے، ہمارے نظام کی وجہ سے، ہمارے سپر پاور ہونے کی وجہ سے، ہمارے ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے، اور رب کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا، تو یہ بھی تو غلط ہے. یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے یہ بات؟ یہ عقیدہ بھی غلط ہے. بھروسہ کس پر ہے بھائی؟ اللہ پر ہے، کیونکہ مومن کا بھروسہ ہی اللہ پر ہوگا. تو اگر کوئی حادثہ ہو تو مومن کو پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ وہ یہ ہے کہ وہ یقین اور رضا کی صفات کو اپنے اندر مضبوط کر لے کہ بھائی اللہ کا یقین یہ اللہ کے چاہنے سے ہی ہوا ہے، اور اللہ کی رضا پر ہم راضی ہیں. ہم اللہ کی رضا سے نہیں پھرتے. یہ اس بات کا علاج ہوتا ہے کہ حادثہ پریشانی کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا، ہمیں اس کا یقین ہے. اور جس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے تو اگلی آیت میں اللہ یہی بات تو فرما رہے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس نے اللہ نے پھر ہمیں دیا ہے کہ وہ جب چاہے جو چیز چاہے اس نے دی ہے. امانت ہے وہ اس کو چھین لے، جب چاہے اس پر اپنے بندے کو لوٹا لے، واپس کر لے. اللہ نے دیے لیکن بندہ اس پر کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے. تو اللہ نے وہ کرنا ہی تھا جو اللہ نے طے کیا ہوا تھا. اللہ نے وہ نہیں کرنا جو میں نے طے کیا ہوا ہے. یہ بات ذہن میں رکھے. اب آج کے بھی جو حالات ہیں نا، اس سے بھی انسان بہت کچھ سیکھ رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو فلسطین کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ان کے حالات کس قدر خطرناک چل رہے ہیں. اور ابھی ایسا نہیں ہے کہ وہ حالات ختم کر دیے گئے. کھانے پینے کے مسائل، پانی کے مسائل، پھر چھت ان کے سر پہ نہیں ہے. ہمارے تو نعمتیں دیکھیں، طوفان، بارش، مائیں جو ہیں وہ کیسے وقت گزار رہی ہیں، اپنے دودھ پیتے بچوں کے اعضاء کٹتے ہوئے کیسے دیکھ رہی ہیں وہ، اور مرتے ہوئے کیسے دیکھ رہی ہیں، کیسے برداشت کر رہی ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک بھی پتہ چلتا ہے جب ایسی آفتیں آتی ہیں لوگ گٹر تک کا پانی پی رہے ہوتے ہیں، اور کھانے کے لیے گھاس جو ہے نا وہ توڑ توڑ کے کھا رہے ہوتے ہیں. اللہ کی تو نعمت ہے لاکھوں. ہم دیکھیں کیسے، اور وہ زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو جاتے ہیں. کسی کا پیر چلا گیا، کسی کا ہاتھ چلا گیا، کسی کے ساتھ کیا تکلیف ہو گئی. اب ہم غور کریں، قدر کریں نعمت کی. اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے ہزار بار کہ یہ ہمارے اوپر آ جائے وقت، اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو ہم نعمتوں کو نا، نعمتوں کے سامنے اللہ کا شکر کرتے ہوئے اپنا سر جھکا دیں کہ اللہ ہم تیری نعمتوں کو شکر ادا کرتے ہیں، آپ کی رضا پہ راضی. دوسری بات یہ کہ کچھ لوگوں پر مصیبت آتی ہے تو کچھ لوگ مصیبت آنے والوں پر رحم کرتے ہیں. ان کے دل میں ان کے لیے رحم آتا ہے نا. جیسے ایسی تکلیف آتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں بھائی؟ ان کی مدد بھی کرتے ہیں. تو اللہ بھی تو پھر رحم کرنے والوں پر رحم فرماتے ہیں نا. الراحمون یرحمہم الرحمن. جو رحم کرنے والے ان پر رحمان بھی رحم کرتے ہیں. جب زمین والوں پر زمین والے رحم کریں گے تو آسمان والا ان پر بھی رحم فرمائیں گے. اور الحمدللہ ہماری قوم جو ہے اس بات کے اعتبار سے بڑی مدد کرتی ہے. یہ پیچھے نہیں ہٹتے، قربانی دینے والی قوم ہے الحمدللہ. بس کمی اس بات کی ہے کہ اچھا قائد ان کو مل جائے. اور ایک بات حکمت اس میں یہ ہے کہ انسان تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے انسان کو کیا ہوتا ہے؟ تکبر،
فخر اور غرور کی بیماریوں سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اگر کوئی انسان بیماری نہ ہونا تو اس کے اندر تو ویسی اکڑ آ جائے، وہ تو ویسی تکبر سے مر جائے کہ بھائی دیکھو میں تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوتا، میں تو سر میں بھی کبھی نہیں درد ہوتا، میرے اوپر تو کوئی تکلیف ہی کبھی نہیں آتی، مجھ پر تو بڑا اللہ کا جو ہے نا خاص الخاص جو ہے نا انعام ہے، اللہ کا خاص مجھ پر ہاتھ ہے۔ اور وہ تو پھر فرعون ہی بن جائے، جیسے مال آ گیا تھا فرعون کے پاس تو کیسے دعوے کرنے لگ گیا انا ربکم الاعلیٰ کے۔ تو یہ صرف بیماری کا آنا، تکلیف کا آنا، مصیبت کا آنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ ایک نعمت ہوتی ہے کہ بندہ نا تکبر اور برائیوں سے بچا رہے، ورنہ تو بعض دفعہ انسان دولت کی وجہ سے ایسا سرکش ہو جاتا ہے جس کو قرآن نے بھی فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ دیکھیں انسان تو سرکش ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں تو مستغنی ہو گیا، حالانکہ مستغنی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی صرف کیا ہے؟ ہر چیز سے مستغنی ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اگر میں زمین میں رزق اللہ فرماتے میں کشادہ کر دیتا نا تو یہ تو زمین میں شیطان بن جاتے، سرکش بن جاتے انسان۔ اگر میں بالکل ہر ایک کے لیے روزی پھیلا دیتا تو سرکشی بڑی عام ہو جاتی، تو اس وجہ سے اللہ نے کیا کیا؟ کمی بھی رکھی۔ اور ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ نیکوں پر جو آزمائش آتی ہے اس سے اللہ ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں، یہ میں نے عرض کیا۔ اور مصیبت یہ بھی بات عرض کی کہ صرف گناہگاروں پر ہی نہیں آئے گی بلکہ نیکوں پر بھی آ سکتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، یہ طے شدہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو ہم آج کل ایک بات کر رہے ہیں کہ جی فلسطینیوں کو، یہودیوں کو جگہ ہی نہیں دینی چاہیے تھی اپنے ملک میں، تبھی جی دیکھیں وہ قابض ہو کے بیٹھ گئے نا، آج کیسے وہ انہی جن کی اصل میں وہ جگہ تھی انہی کو مار رہے ہیں، کیسے ان کو شہید کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قرب قیامت میں، قیامت آنے سے پہلے دیکھنا یہودی ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے تاکہ ان کو قتل کرنا آسان ہو جائے، اور وہ ہو رہا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں اور بہت اچھا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت فرمائی ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی ان سے محبت کرتا ہے نعوذ باللہ تو وہ اپنے نبی سے غداری کر رہا ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس لیے جو آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے وہی ہماری بھی سنت ہے، یہ ضروری ہے بھائی، ہاں اس طرح کرنا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت سی مصائب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ کیا تھے؟ نیک تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی زبردست بات یہودیوں سے متعلق فرمائی۔ اب سخت امتحان کس پر آتے تھے بھائی؟ نبیوں پر، اور جو نبیوں کے قریب ہوا کرتے تھے یعنی کہ نیک لوگ، نبیوں کے بعد ان پر سخت امتحانات آئیں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن کرنے کا کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ کرنے کا ہے کہ مصیبت اور امتحان میں وہ یقین اور رضا کے صفات کو نہیں چھوڑیں کہ بھائی یہ مجھے پورا یقین ہے کہ میرے رب کی طرف سے ہے، میں اس پر راضی ہوں، اللہ کی رضا پر میں راضی ہوں۔ دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ اپنا محاسبہ کرنے کا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنا حساب کتاب نکالے، ہر رات تھوڑی دیر بیٹھ جائے، سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے بھائی خود اپنے اعمال جو ہے نا وہ بڑے خطرناک چل رہے ہیں۔ صرف میں عوام کی بات نہیں کر رہا بلکہ جو ہم علماء بھی ہیں انہیں بھی اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، جو مبلغین ہیں انہیں بھی محاسبہ کرنا ہوگا، جو مفکرین ہیں انہیں بھی محاسبہ کرنا پڑے گا، اسی طرح جو عوام ہیں ان میں سے بھی ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، جو خواص ہیں ان کو بھی سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، اور محاسبہ کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ سورہ شورى میں اللہ فرماتے ہیں نا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو بھی مصیبت آتی ہے نا
تم پر تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ ہر ایک کو کرنا پڑے گا، چاہے حکمران ہے، عوام ہے، رعایا ہے، ہر ایک کو، کوئی بھی ہو۔ تو یہاں تک آزمائش کی گویا 4 بڑی بڑی صورتیں ہم نے ذکر کر دی۔ میں مختصراً دہرا دیتا ہوں کہ ہر صورت کا جو ہے نا کوئی نہ کوئی علاج بھی ہے، تو ہمیں علاج بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ابتلا فی العبادت، کبھی اللہ آزماتے ہیں کس کے ذریعے سے؟ علم عطا کر کے، یہ ایسے بھی اللہ آزماتے ہیں۔ علم مل گیا، اللہ کی طرف سے عمل کرنے کی توفیق حاصل ہو گئی، حج پہ جا رہا ہے، عمرہ ادا کر رہا ہے، رفائی کام کر رہا ہے، فلاحی کاموں میں مسجدیں بنوا رہا ہے، مدرسے بنوا رہا ہے، اللہ کی توفیق ہو گئی نا، لیکن گھمنڈ میں آ گیا۔ تو اللہ نے پہلا کس انداز سے اس کو آزما لیا؟ علم، عمل، رفائی کام، فلاحی کام، مسجدیں مدرسے بنا رہے سب ہے، لیکن گھمنڈ کر رہا ہے، اپنے علم پہ گھمنڈ، عمل پہ گھمنڈ، مسجد بنانے پہ گھمنڈ، مدرسہ بنانے پہ گھمنڈ، نیک کام کرنے پہ گھمنڈ، تبلیغ کرنے پر گھمنڈ، دین کا علم پھیلانے پہ گھمنڈ۔ تو اب یہ نقصان اٹھانے والا ہے، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ فخر کرنے لگ گیا نا، غرور کرنے لگ گیا، تو اب اس کا تو حج بھی قبول نہیں ہو رہا، عمرہ بھی قبول نہیں ہو رہا، اتنی مساجد اور مدارس بنانا یہ بھی قبول نہیں ہو رہا، اتنی بڑی بڑی نیکیاں قبول نہیں ہو رہی، خود ضائع کر رہا ہے، گھمنڈ میں آ گیا۔ اللہ نے آزمایا تھا، وہ آزمائش میں ناکام ہو گیا، غلط اس نے عمل سوچ لیا، گھمنڈ کرنے لگ گیا۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، اور ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ قبول فرما لے، یا اللہ قبول فرما لے۔ حالانکہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈر اور خوف کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ قبول کر لیں۔ تو آدمی پہاڑوں کے برابر بعض دفعہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن رائی کا دانہ بھی اس کو نہیں ملتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں بعض لوگ آئیں گے، ان کے اعمال کے ڈھیروں لگے ہوں گے، لیکن کہا جائے گا بھائی ان کے اعمال کو نہیں تولا جائے گا۔ وہ حیران ہو جائیں گے، کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ کہا جائے گا کہ اس کا وزن ہی کوئی نہیں ہے، نکلو۔ حالانکہ اعمال تو بڑے ہوں گے، لیکن وزنی نہیں ہوں گے، یہ وہ جانتے ہوں گے، ایسا ان کو کہہ دیا جائے گا۔ اس کی مثال یوں ہی ہے جیسے آج کوئی 5000 کا نوٹ دے تو اگلا بولے بھائی یہ نہیں چلے گا، یوں پھینک دے۔ بولے بھائی کیا ہو گیا؟ 5000 کا نوٹ ہے، ابھی میں ATM سے نکال کے لایا ہوں، کیا ہو گیا بھائی؟ یہ لو، اچھا دوسرا وہ بھی ایسے پھینک دے، تیسرا وہ بھی پھینک دے، چوتھا وہ بھی پھینک دے۔ بولے بھائی میں نے مشین سے چیک کر لیا، نکلی ہیں سارے۔ اب اس کی حالت کیا ہو جائے گی؟ اور یہ تو دنیا کی مثال ہے، آخرت میں اگر ایسا ہو جائے خدا نہ خواستہ۔ دوسری آزماتے اللہ کسی کو گناہوں میں ڈال کے، کوئی نیک آدمی بھی ہوتا ہے گناہ کر جاتا ہے، اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ نے اس کو اور آگے بڑھانا ہوتا ہے کہ یہ اب اور توبہ پکی کر کے نہ آگے نکلے گا تیزی سے۔ یہ اتنا تیزی سے جا نہیں رہتا آگے جتنا ہم چاہتے تھے، اس کی سپیڈ بڑی کم تھی، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اللہ بعض دفعہ گناہوں میں مبتلا کر کے نا آزماتے ہیں بندوں کو، اور اس کا علاج بھی یہی ہے۔ جیسے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام نے شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو غلطی ہو گئی، معافی مانگی، اللہ نے معاف فرما دیا۔ تیسرا اللہ آزماتے نعمتیں عطا کر کے، دولت، اولاد، فراوانی، خوب، صحت زبردست، تمام نعمتوں پہ نعمتیں مل رہی ہیں۔ اب یہ آزمائش کی صورت ہے۔ کتنے لوگ ہیں ان کو جب نعمتیں مل جاتی ہیں تو وہ بگڑ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، اس سے پہلے مسجد میں بھی بیٹھتے تھے، جی کیا ہو گیا؟ جی وہ کاروبار چل گیا۔ مسجد میں بیٹھتے اسی لیے تھے کہ کاروبار چل جائے، مسجد میں آتے ہی میں اس لیے تھا تاکہ گھر میں برکت ہو جائے، برکت آئی وہ بھاگ گئے۔ میں مسجد میں آتے اسی لیے تھا میری وہ فلانا رشتہ دار ہے، وہ اس کو کینسر ہے، وہ ٹھیک ہو جائے۔ میں تو مسجد میں آتے اسی مقصد سے تھا، میرا فلانا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے۔ تو بھائی مسلمان ایسا تھوڑی کرتا ہے، مسلمان یہ کرنا شروع کر دے تو پھر کیا رہ گیا؟ تو یہ غلط عمل ہے۔ چوتھی قسم اللہ
حوادث، فقر و فاقہ اور غربت کے ذریعے بھی، پریشانیاں دے کر بھی اللہ آزماتے ہیں۔ فلسطین میں جیسے دیکھیں خطرناک آزمائش ہے اس وقت۔ اس کا علاج کیا ہے کہ سب کچھ اللہ کرنے والے اللہ پر یقین کر لے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، تو اللہ آزمائیں گے، کبھی مال جان کے خوف سے، کبھی آزمائیں گے بھوک سے۔ شیطان کہے گا فقر و فاقہ نہ کرو، اپنے بچوں کو بھوکا نہیں فاقہ نہیں کرنے دو۔ دیکھو سب کون سا حلال کما رہے ہیں، حرام بھی کماتے ہیں۔ پھر فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مال اور نفس سے ڈرائے گا شیطان، اور ورغلائے گا کہ حرام سے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تو ویسی مہنگائی بہت ہو گئی ہے، اب بغیر حرام کے زندگی آگے نہیں چل سکتی ہے۔ پھر اللہ جانوں سے آزماتے ہیں، نقصان کے ساتھ بھی آزماتے ہیں۔ کسی عزیز کو بیماری نے پکڑ لیا، اب اس کے کام ہی کوئی نہیں آ رہا، سب بھاگ گئے۔ جب تک صحت مند تھا ان کی مدد کر رہا تھا، ساتھ تھے، پھر بھاگ گئے۔ اللہ آزماتے ہیں۔ والثمرات، پھلوں میں کمی کے ساتھ، تجارت میں کمی کر کے، اولاد کی موت کی صورت میں بھی اللہ آزماتے ہیں۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری کن کے لیے ہوتی ہے؟ ان کو سنائی جاتی ہے جو اس پر صبر کرنے والے ہیں۔ اور صبر پر پچھلے گزشتہ درس میں پوری بات ہو گئی۔ الذین اصابتہم مصیبۃ قالوا، صبر کرنے والے وہ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اس لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات کے اندر 3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ہم آقا نہیں ہیں، بلکہ ہم تو کون ہیں؟ غلام لوگ ہیں۔ تو آقا جو ہوتا ہے وہ مال کا مالک ہوتا ہے، جو غلام ہوتا ہے وہ کسی مال کا مالک نہیں ہوتا۔ تو سب چیزوں کا مالک تو اللہ ہے، جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ دوسرا، سارے رنج تکلیفیں بیماریاں یہ سب عارضی ہیں، یہ دائمی توڑی ہیں، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، کیونکہ موت آنے والی ہے۔ موت آئے گی، وہ ہر چیز کو فانی کر دے گی۔ بعض دفعہ خود اس دنیا میں سب الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کل امیر تھا آج غریب ہو گیا، کل صحت مند تھا آج بیمار ہو گیا، ہوتا ہے نا؟ تو اس دنیا میں الٹ پلٹ سب ہو جاتا ہے۔ تیسرا، ہمارے سارے اعمال اللہ کے ہاں جمع ہو رہے ہیں، اور اللہ سب کے اعمال کا بدلہ سب سے بہترین دینے والے ہیں۔ ان کلمات کا پہلا اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ان کلمات کو دل سے بھی یقین کرے اور زبان سے بھی ادا کرے۔ یعنی کہ جیسی کوئی مشکل آئی، مصیبت آئی، ایک دم کوئی خبر ملی، فوراً اس نے پورے کامل یقین کے ساتھ دل کے اور زبان سے اس نے کہا بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک دم یوں کہا۔ یہ اس کا سب سے اعلیٰ اور سب سے پہلا درجہ ہے۔ سب درمیانہ اوسط درجہ کیا ہے؟ درمیانہ درجہ وہ یہ ہے کہ دل میں تو یقین ہے لیکن زبان سے نہیں کہا۔ دل سے یقین ہے کہ بھائی واقعی انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن زبان سے نہیں بولا۔ یہ اس کا درمیانہ درجہ ہے۔ سب سے اعلیٰ درجہ آپ نے سمجھ لیا درمیانہ، اور سب سے نچلا آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم صرف زبان سے اس نے کہہ دیا، بھلے دل میں یقین نہیں ہے، اس نے زبان سے کہہ دیا بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ آپ چھوٹی سی بھی فرماتے تھے، تکلیف بندے کو پہنچے تو وہ یہ کلمات پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک دفعہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے حجرے میں، چراغ جل رہا تھا، بجھ گیا، آپ نے فوراً فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں یا رسول اللہ، ہم تو سمجھتے تھے صرف کسی کے انتقال پہ یہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بڑا نقصان ہو گیا، آپ نے چراغ کے بجھنے پر انا للہ ہی پڑھ لیں۔ تو کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی کسی انسان کی زندگی کا چراغ گل ہونا بھی تکلیف ہے، اور یہ جو ہمارا چراغ گل ہوا اس کو یہ بھی تکلیف ہے، اب دوبارہ اٹھ کے اس کو جلانا تکلیف تو ہے نا۔ تو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پہ بھی یہ کلمات پڑھنے چاہیے۔ پڑھے، اللہ اس کا بہترین بدل دے دیں گے۔ بعض دفعہ ہم نے خود آزمایا، الحمدللہ 100% کامیاب ہوئے۔ کیا آزمایا؟ بڑی سے بڑی چیز ایک دم گم ہوئی تو فوراً کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہمارا تو پتہ بھی نہیں کہ ہم نے یقین سے بولا تھا بھی نہیں بولا تھا، لیکن تھوڑی دیر میں وہ چیز ویسی کی ویسی مل گئی۔
اور یہ حقیقت ہے. کوئی چیز گم ہو جائے آپ فوراً کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون اور دیکھیں آپ کو فوراً یاد آ جائے گی، فوراً مل جائے گی. اگر اعلیٰ درجے کے ساتھ بول دیا پھر تو اسی وقت فوراً ہوگا وہ کام، جو درجہ ہوگا اس کے اعتبار سے کام ہوگا. تو اللہ اس کا بدل بہترین عطا فرماتے ہیں. کہتے ہیں جو دل سے کلمات پڑھے گا نا تو اللہ اس کی مصیبت دور کر دیتے ہیں اور نقصان کی تلافی کر دیتے ہیں. جو نعمت اس سے چھینی اس سے بہترین نعمت عطا فرما دیں گے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہماری روحانی والدہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ، ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی ہوئی تھی، تو انتقال ہوا انہوں نے یہی کلمات پڑھے اور ہو سکتا ہے اعلیٰ یقین کے ساتھ جو اعلیٰ درجہ ہے اس کے ساتھ ہی پڑھے ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون، شوہر کا انتقال ہو. ہمارے ہاں بعض عورتوں کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے وہ کیا کہتی ہیں، ہائے اب میرا کیا بنے گا. اور ایک اللہ والے فرمانے لگے اگر بیوی نے یہ بات بول دی اور یہ قبر میں گیا تھا اس کو چھتر نہیں پڑھ لیتے تو اب اسٹارٹ ہو جائیں گے پڑھنا، کیونکہ یہ یقین خراب کر کے کیوں گیا بیوی کا، گھر والوں کا صحیح یقین کیوں نہیں بنا کے گیا. یہ اس کی ذمہ داری تھی صحیح یقین بنا کے جانا. کیوں اس نے بولا کہ یہ اب میرا کیا بنے گا، یعنی کہ وہ شوہر سے ہی پل رہی تھی، اللہ سے پل رہی تھی نا. یہ یقین بنانا تھا بیوی بچوں کا سب کا، بھائی میرے سے نہیں پلتی، اللہ پالتے ہیں. فرعون کیا کہتا تھا، میں پالتا ہوں. ہم کیا کہہ رہے ہیں، چھپ کر. وہ کھل کر بولتا تھا، ہم چھپ کر کہتے ہیں کہ میں پال رہا ہوں. بیوی نے بولا ہائے اب کیا ہوگا، ادھر چھتر شروع، پٹائی شروع. تو فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. یہ مسلمان عورت کا شعار ہے، یہ طریقہ ہے. لیکن یہ فرماتی ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گئی کہ میرا شوہر تو بڑا آئیڈیل انسان تھا، میرے لیے اتنا زبردست تھا کہ میں اس سے خوش تھی، بالکل بہت اچھا شوہر تھا. اس اتنے اچھے شوہر سے اچھا شوہر مجھے اب کیسے مل سکتا ہے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تمہیں اس سے بھی اچھی نعمت اللہ دے دیں گے. کہتی میں سوچتی رہی پریشان، اچھا شوہر اب کیسے کہاں سے ملے گا. کچھ عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا. تب مجھے سمجھ آ گئی کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا کون ہو سکتا ہے. تو ایسے ماشاءاللہ اللہ نے دیکھے کیسی زبردست نعمت عطا فرمائی. حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے عجیب بات فرمائی کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائیگی میں انتہائی ملال کے ساتھ یہ الفاظ فرمائے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیے، یا ابتا علی یوسف، کہ اے ہائے افسوس کہ یوسف کے متعلق جب وہ گم ہو گئے نا، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا اور جبرائیل کہتے ہیں میں 7ویں آسمان پہ تھا، جب دھکا دے دیا تھا تب مجھے رب نے بولا بچاؤ. میں وہاں سے بھاگا اور پانی سے لگنے سے پہلے ان کو پکڑ لیا تھا میں نے. یہ رفتار تھی. تو حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کلمات پتہ ہوتے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ ان الفاظ کو ہی پھر بولتے ضرور، اور یا ابتا علی یوسف یہ الفاظ نہیں بولتے. اور یہ عین ممکن تھا کہ پھر اللہ ان کو فوراً یوسف عطا فرما دیتے. یہ ہم اپنی طرف سے بات کہہ رہے ہیں، یہ انہوں نے نہیں فرمائی. تو دیکھو ان کلمات کا کیسا بڑا زور ہے. اللہ نے ہمیں لیکن یہ کلمات سکھا دی، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت نہیں پتہ. فرمائے جو یہ کلمات کہتے ہیں تو اب سن لو، اللہ ان کے لیے کہہ رہے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ان کے رب کی عام رحمتیں ہیں اور خاص رحمتیں بھی ہیں. یہی ہیں لوگ وہ جو ہدایت پانے والے ہیں. تو یہی پہلا کام ہے کرنے کا کہ یہ سب نعمتیں اللہ نے دی ہمیں، ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائیں. یہ ہے بڑا مشکل کام کہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جانا. جو راضی ہو جاتا ہے وہ بڑا عظیم درجہ پا لیتا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 بیٹے اپنے ہاتھوں سے آپ نے دفنائے، 3 بیٹوں کو۔ ادھر تو ایک کسی کا مرتا ہے، ہم اس کی حالت دیکھتے ہیں، اور دفنانے کے ساتھ آپ بڑی خطرناک اور زہریلی باتیں بھی سن رہے تھے کفار کی۔ رؤسائے سردار قریش مکہ کافر، کیا بڑا کیا چھوٹا، آپ کے چچا کے بعد تو ہر عام و خاص ہر کوئی آپ پر تانے کستا تھا۔ جب تک آپ کے چچا زندہ تھے تو تھوڑا لحاظ کرتے تھے لوگ کہ یہ سردار ہیں، ہم پریشانی میں آ جائیں گے، پھر تو خاص کیا ہر عام بھی آپ کے پیچھے لگ جاتا تھا، تانے کستے تھے۔ ادھر بچے کو دفنائے ادھر زہریلی باتیں سن رہے، ادھر بچے کو دفنائے ادھر کڑوی باتیں سن رہے۔ تو لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ تانے تک دیے کہ آپ کی نسل تو ختم ہو گئی، نعوذ باللہ کٹ گئی، آپ کی نسل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو اب اللہ نے اس کا کیا جواب دیا؟ ان شانئک ھو الابتر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو تم خود دیکھو گے روحانی کروڑوں بیٹے قیامت تک آتے رہیں گے، اور ہم بیٹھے ہوئے روحانی بیٹے، اور ہر کوئی حضور کا روحانی بیٹا ہے، کیسے جان نچھاور کرنے کو تیار ہے۔ حضور کے متعلق کوئی بات تو بولے ذرا، بتاتے ہیں اس کو، پھر تو کوئی ہمت جرت نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ اور ہم روحانی بیٹے ہیں، کروڑوں اربوں ہیں الحمدللہ، اور قیامت تک رہیں گے۔ اور ان کا نام لینے والا کوئی ہے جو تانے کستے تھے اور زہریلی باتیں کرتے تھے؟ کوئی آج ابو لہب اپنا نام رکھ رہا، کوئی انگریز بھی نہیں رکھ رہا۔ دیکھو ان کے تو آئیڈیل ہونے چاہیے نا، وہ بھی وہی مستیاں کر رہے ہیں جو وہ کر کے آئے، جو وہ کر کے گئے یہ بھی وہی کر رہے ہیں۔ تو رکھ لیں ذرا، ابو جہل نام رکھ لیں، ابو لہب رکھ لیں، اس طرح کتنے منافق ان کے نام یہ انگریز بھی نہیں رکھ رہے۔ آپ دیکھیں، غور کریں ذرا، اور حضور کے نام صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوئی جوڑ لیں محمد اپنے نام کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دفنا رہے تھے تو آپ زار و قطار رو رہے تھے، آپ کے آنسوؤں پہ آنسو نکل رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ آنکھ آنسوؤں کی بارش برسا رہی ہے۔ ان العین لقد معا وان القلب لیحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا لفراقك یا ابراہیم لمحزونون۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ آنکھ آنسوؤں کی بارش برسا رہی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہے۔ لیکن اے ابراہیم ہم تیری جدائی پر بڑے غمگین ہیں، اور آپ آنسو سے رو رہے ہیں۔ تو غمگین بھی ہیں، رو بھی رہے ہیں، لیکن کہتے بھی جا رہے ہیں اسی پر کہ جس پر ہمارا رب راضی ہم اس پر راضی۔ دل میں غم ہے، آنسو آنکھوں میں بھرے ہوئے ہیں، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ یقین اور رضا اور تسلیم کے منافی عمل ہوا، نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کی مشیت بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ خود چاہتے ہیں بندہ روئے، بندے کے آنسو نکلیں۔ بعض دفعہ آپ خود دیکھتے ہیں کہ اللہ، علماء بھی کہتے ہیں نا، اللہ والے بھی کہتے ہیں بھئی اللہ کے سامنے رو۔ ماں کے سامنے بچہ نہیں روتا، ماں نہیں بات سنتی مانتی، جب روتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے رو کر بات منانی ہے۔ یہ ایسے ہی سنتے ہیں، ایسے ہی سمجھتے ہیں یہ لوگ۔ تو اللہ جب بندے کو خود چاہ رہے ہوں کہ میرا بندہ رو کر دکھائے، روتا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کو، تو ہم کیوں ضد کریں پھر؟ بعض لوگ ایسے بھی دیکھے گئے جو کہتے ہیں بھائی ہمارا دل سخت ہو گیا، ہمیں رونا نہیں آتا اور ہم رونا بھی نہیں چاہتے، ہماری ضد ہے، کوئی آنسو نکلوا کے دکھا دے ذرا۔ تو بھائی یہ ضد نہ لگائیں، یہ غلط ضد ہو گئی۔ اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں، کوڑنا ہے حسن کا پندار کیا، یہ ایک شاعر نے کہا نا، یعنی حسن کا پندار توڑنا چاہتے ہو، ضد کرنا چاہتے ہو کہ وہ رلانا چاہتا ہے، تم نہیں رونا چاہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک روئے، آپ کے آنسو نکلے، حضرت یعقوب علیہ السلام روئے
اس قدر روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، آنکھیں ہی جاتی رہیں، بینائی جانے لگ گئے، مگر یہ بھی فرماتے رہے کہ صبر کرتا ہوں، فصبر جمیل، بڑا زبردست اور خوبصورت صبر میں کرتا ہوں، میں خوب صبر کرتا ہوں، تقدیر کا شکوہ میں ہرگز نہیں کرتا کہ اللہ تو نے بڑی زیادتی کر دی ہمارے ساتھ، نعوذ باللہ، ایسا میں ہرگز نہیں کہتا کہ اللہ تو نے بڑی ہمارے ساتھ زیادتی کر دی، تو ہمارا نوجوان بچہ ہم سے چھین لیا، آپ نے ہم پر یہ اتنا بڑا عذاب ڈال دیا، نعوذ باللہ، یہ میں نہیں کہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، بڑی عجیب، یہ آخری بات، اور اسی آیت تک انشاءاللہ آج کا درس کا اختتام کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، تیری لونڈی کا بیٹا، میں تیرا غلام، میرا باپ تیرا غلام، میری ماں تیری لونڈی، گویا یوں فرمایا کہ میرا خاندان ہی غلاموں کا غلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، یہ بڑا تھوڑی سی طویل حدیث ہے، اس میں سے میں نے ٹکڑا سنا ہے، ابھی میں کوشش کرتا ہوں پوری حدیث پڑھ لوں۔ تو فرما رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، گویا سمجھنے کے لیے کہ میرا خاندان، میرا تعلق ہی غلاموں سے ہے، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، اور تو میرے بارے میں جو فیصلہ کر دے، رب اللہ سے کہہ رہے ہیں، وہ نافذ ہو کر رہے گا۔ اگر تو میرے لیے اچھائی کا فیصلہ کر دے تو میرے نصیب اچھائی ہے، تو برائی کا فیصلہ کرتا ہے تو میرا نصیب برائی ہے، تو جنت کا فیصلہ کرتا ہے تو میرا نصیب جنت ہے، تو جہنم کا فیصلہ کرتا ہے تو میرا نصیب جہنم ہے۔ دیکھیں کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ استعمال فرما، اور تیرا ہر فیصلہ عدل کا ہوگا، کسی فیصلے میں آپ کے ظلم نہیں ہوگا، اگر آپ ہمارے ساتھ اچھا بھی کریں گے تو یہ بھی آپ کا عدل ہے، غلط اور برا بھی کریں گے یہ بھی تب بھی آپ کا عدل ہے، یہ آپ کا پھر بھی انصاف ہوگا، کیونکہ اللہ کو ہم کسی چیز میں برا کہہ ہی نہیں سکتے، ہماری اتنی مجال، اللہ وہ ذات ہے۔ اللہم انا عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ یا اللہ تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے، لیکن اللہ میں انسان ہوں تبھی الحمدللہ کہہ رہا ہوں۔ ان ساری باتوں کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں دعا کرتے ہوئے، اے اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، تیری لونڈی کا بیٹا، میں تیرا غلام، میرا باپ تیرا غلام، میری ماں تیری لونڈی، گویا یوں فرما رہے میرا خاندان ہی غلاموں کا غلام۔ اور پھر آپ یہ دعا کر رہے ہیں، اور یہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دعا فرمائی، پوری روایت میں نے لکھی ادھر تاکہ اگر سننا چاہیں تو میں سناؤں۔ تو بہرحال ہاں یہ روایت کیا ہے، بالکل انہی الفاظوں کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اصاب احدا قط ہم ولا حزن فقال اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی الا اذهب اللہ ہمه وحزن وابدلہ مکانہ فرجا۔ قال فقیل یا رسول اللہ الا نتعلمها فقال بلا ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها۔ یہ مسند احمد کی 3712ویں روایت ہے۔ دوسرا کام ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سارا دین کھل کر بتلا دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ الفاظ کیسی خوبصورتی والے، کیسے کمال والے،
اور جو یہ کہے گا یہی وہ لوگ ہوں گے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ کی نوازش اور رحمت ہوتی ہے، اور یہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ہدایت پانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت۔ اللہم حبب الینا الاسلام، اللہم حبب الینا القرآن، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم اجعلنا من الراشدین۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ تمام خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں سے ہم سب کی خوب حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ بیمار حال ہیں تمام کو صحت شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے۔ اس دنیا سے رحلت فرما چکے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما دیجئے، خصوصاً ہمارے والدین، عزیز و قریب رشتہ دار، ان سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ اس قرآن کے علم کو عام فرما دیجئے۔ یا اللہ اس قرآن کے علم کو پھیلانے میں ہمیں بھی استعمال فرما لیجئے۔ یا اللہ پورے اہل محلہ کو بھی، پوری کائنات میں یا اللہ قرآن کا علم عام فرما دیجئے۔ یا اللہ قرآن کے نور کو ہدایت کا ذریعہ بناتے ہوئے یا اللہ لوگوں کو، انسانیت کو اس ہدایت سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو، نیک حاجات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے گرنے والے قیمتی موتیوں کے طفیل اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرما دیجئے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔